اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورہ بقرہ کی 102 نمبر آیت پہ پچھلی ویڈیو کو ختم کیا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوں گی۔ آج 2 رمضان ہے اور آج میں کافی عرصے کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ درمیان میں بیمار ہو گئی تھی میں۔ امید ہے آپ کو پسند آ رہی ہوگی۔ آپ لوگوں کے کامنٹس ہی مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی تک میرے پاس کوئی کامنٹس آئے نہیں ہیں آپ لوگوں کے۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں تو کامنٹ کر کے اگر اس میں کوئی کمی ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے۔ تو آج ہم آیت نمبر 103 سے شروع کریں گے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش کہ انہیں خبر ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو اور توجہ سے بات کو سنو، یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ اس رکوع اور اس کے بعد والے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والے کو ان شرارتوں سے خبردار کر رہا ہے اللہ جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ ان شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں جو یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی کہ یہودی بار بار مسلمانوں کو، جو نئے نئے مسلم تھے، ان کے دل میں باتیں کرتے تھے اور ان کے دل میں شک و شبہ پیدا ہوتا تھا، اور اس جگہ پر خاص باتیں کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی گفتگو میں، وہ مسلمان اور یہودیوں کے آپس میں جو گفتگو ہوا کرتی تھی، ان میں جو خاص باتیں تھیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ اس میں موقع پر یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو ان اطراف میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی، تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھا دیتے تھے اور ان سے سوال نکالنے کی بیماری ان سیدھے اور سچے لوگوں کو بھی لگانا چاہتے تھے، جو خود ان کو بھی تھی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر مکارانہ باتیں کر کے اپنی گھٹیا درجے کی ذہنیت کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آتے تھے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا غبار نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ جو میں نے الفاظ بولتے تھے، زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ اور کہتے، اور ظاہری ادب و آداب برقرار رکھتے ہوئے درپردہ آپ کی توہین کرتے تھے۔ قرآن میں آگے چل کر اس کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر جس خاص لفظ کا استعمال اس سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو روک رہا ہے، وہ ایک ذو معنی لفظ ہے۔ تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی تھی کہ ٹھہریے ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجئے، تو وہ رائے نہ کہا کرتے تھے۔ اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہمیں رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے، مگر اس میں کئی باتیں آتی ہیں۔ مثلا عبرانی میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے سن تو بہرا ہو جائے، اور خود عربی میں اس کے ایک معنی جاہل اور احمق کے بھی ہیں، اور گفتگو میں یہ ایسے موقع پر بھی بولا جاتا تھا جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں نا، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں پہلے تم ہماری تو سن لو پھر ہم تمہاری بھی سن لیں گے، اور ذرا زبان کو لچکا دے کر رائینا بنا لیا جاتا تھا، جس کے معنی اے ہمارے چرواہے، اس کے معنی یہ تھے رائینا، این یہ نون الف نا، رائینا، تو اے ہمارے چرواہے۔ اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو اور اس کی بجائے انظر نہ کہا کرو، یعنی کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے اور ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجیے۔ پھر فرمایا کہ توجہ سے بات کو سنو، یعنی کہ یہودیوں کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر توجہ ہی نہیں کرتے، اس لیے وہ بار بار پوچھتے ہیں ذرا ہمیں یہ بات بتا دیں، ذرا ہمیں یہ بات دوبارہ بتا دیں، اور ان کی تقریر کے دوران میں وہ اپنے ہی خیالات میں الجھے رہتے ہیں۔ مگر تمہیں غور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننی چاہیے تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ یہودی تو آتے ہی شرارتیں کرنے کے لیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے نہ کہیں، ان کو بار بار سوالات کریں تاکہ وہ یعنی کہ الجھ جائیں، باتوں میں الجھانے کی کوشش کریں، طرح طرح کے سوالات کر کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم الجھائیں اور ان کو کسی بھی طرح ہم لوگ جھوٹا ثابت کریں، نعوذ باللہ، جو وہ کبھی نہیں کر سکے. آج تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکے، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرک ہو، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلیہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم سے کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یہ ایک خاص شبے کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی خدا کی طرف سے آئی تھیں تو یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہے، تو اس کے بعض احکامات کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں دیے گئے؟ یعنی کہ پہلے جو حکم دیا گیا تھا اس کو بدل کے نیا حکم کیوں دیا گیا؟ پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تعلیم کے ایک حصے کو بھول گئے ہیں جو انہیں دی گئی تھی. آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم ہمارے حافظوں سے نکل جائے؟ یہ ساری باتیں وہ تحقیق کی خاطر نہیں کرتے تھے کہ ہم تحقیق کریں، پتہ کریں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں. وہ تحقیق کے لیے نہیں کرتے تھے، بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کی جانب سے اللہ کے ہونے میں شک ہو جائے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں. اپنے جس حکم کو چاہوں میں منسوخ کر دوں اور جس چیز کو چاہوں حافظوں سے محو کر دوں، مگر جس چیز کو میں منسوخ کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لے آتا ہوں، یا کم سے کم وہ اتنی ہی مفید اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلے چیز تھی. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبات کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. یہودی طرح طرح کے سوال کر کے مسلمانوں کے سامنے طرح طرح کے سوال پیش کیا کرتے تھے اور انہیں اکساتے تھے کہ وہ اپنے نبی سے یہ پوچھو، جا کر وہ پوچھو. اور اس پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے تم لوگ بچو، کہ بار بار ہر چیز کے بارے میں بار بار سوال نہ کرو. اسی چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسلمانوں کو بار بار کہا کرتے تھے کہ بال کی کھال نکالنے سے پہلے، نکالنے کی وجہ سے پچھلی بھی امتیں جو تھی وہ بھی اسی طرح بال کی کھال نکالا کرتی تھی، بار بار سوال کرتی تھی ہر چیز کے بارے میں. جیسے حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے کہ وہ بچڑے کے بارے میں بار بار بات کر رہے تھے کہ ان کے ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں سورہ بقرہ میں ہی، کہ وہ گائے کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ہاں جی کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کتنی عمر کی ہو، کتنی سائز کی ہو. تو وہ اسی طرح پچھلی امتیں بھی تباہ ہو گئی تھی. تم اس سے پرہیز کرو، جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان کی کھوج میں نہیں لگو. بس جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے ان سے رک جاؤ، اور صرف کام کی باتوں پر توجہ کیا کرو. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائے، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی کہ ان کے حسد کو دیکھ کر مشتعل نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اپنا توازن نہ کھو دینا، یعنی کہ غصے میں آ کے کچھ کا کچھ بول جاؤ جس میں نعوذ باللہ کوئی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے. ان سے بحثیں اور مناظرے کرنے اور جھگڑنے میں اپنے قیمتی وقت کو
اور اپنے وقار کو ضائع نہیں کرو. صبر کے ساتھ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے. فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرنے کی بجائے خدا کے ذکر اور بھلائی کے کاموں میں انہیں صرف کرو کہ یہ خدا کے ہاں کام آنے والی چیزیں ہیں، نہ کہ وہ جو وہ لوگ کرتے رہے ہیں اور تم بھی ان کے پیچھے اگر لگ کر کرو گے تو یہ تمہیں فائدہ نہیں دیں گی یہ چیزیں. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نظر میں ہے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. یعنی کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ وہ جنت میں کوئی شخص نہیں جائے گا ہمارے علاوہ، اور عیسائی بھی یہی کہتے تھے. یہ ان کی خواہشیں ہیں، ان سے کہو اپنی دلیلیں پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت پہ سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اللہ کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. یہ اختلافات جن میں ہیں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا. یعنی کہ مشرکین عرب. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبودوں میں سے اس کے نام کی یاد، اللہ کے عبادت گزاروں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہیں ہیں، ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. یعنی بجائے اس کے کہ عبادت گاہیں اس قسم کے ظالم لوگوں کے اقتدار میں ہوں یا وہ ان کے متولی ہوں، ہونا یہ چاہیے کہ خدا پرست اور خدا ترس لوگ ان کے ہاتھوں میں اقتدار ہو اور وہی عبادت گاہوں کے متولی رہیں، تاکہ یہ شریر لوگ اگر وہاں جائیں بھی تو انہیں خوف ہو کہ شرارت کریں گے تو سزا پائیں گے. یہاں ایک لطیف اشارہ کفار مکہ کے اس ظلم کی طرف بھی ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو اسلام لے آئے تھے بیت اللہ میں عبادت کرنے سے روک دیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہی کہہ رہا ہے کہ مسجد الحرام میں ان کو عبادت نہیں کرنے دی جاتی تھی مسلمانوں کو، حالانکہ وہ اسلام لے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہا ہے کہ بھئی ہاں جی ہمیں بھئی یعنی کہ نا ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نا اقتدار نہیں ہونا چاہیے جو عبادت گاہوں میں مسلمانوں کو جانے سے روکتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں. وہاں پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ان کی مرضی سے ہوتا ہے، مسلمان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی کہ اللہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی کہ نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے. وہ تمام سمتوں اور مقاموں کا مالک ہے، مگر خود کسی سمت یا مقام میں قید نہیں ہے. لہٰذا اس کی عبادت کے لیے کسی سمت یا مقام کو مقرر کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ وہاں یا اس طرف رہتا ہے. اور یہ کوئی جھگڑنے اور بحث کرنے کے قابل بات نہیں ہے کہ پہلے تم وہاں یا اس طرف عبادت کرتے تھے، اب تم نے اسی جگہ یا سمت کو کیوں بدل دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تنگ دل تنگ نظر نہیں ہے، جیسا کہ تم لوگوں نے اپنے اوپر قیاس کر کے اسے سمجھ رکھا ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ اللَّهُ قَانِتُونَ. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اللہ پاک ہے ان تمام باتوں سے. اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات، یعنی کہ اس میں جو چیزیں بنی ہیں وہ اس کی ملکیت ہیں، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں.
بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ جس بات کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے آج آیت نمبر 117 تک پڑھا، 102 سے 117 تک۔ 102 سے ہم پہلے پڑھ چکے تھے، 103 سے 117 تک ہم لوگوں نے آج پڑھا ہے۔ آپ لوگ کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، تاکہ میں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے، اس میں آپ لوگوں کو کوئی کمی لگ رہی ہے، تو میں اس کو ٹھیک کر سکوں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔